اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق السید جمال الدین افغانی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور آدھی تمرین اس کی ہم کر چکے تھے۔ تمرین میں سے جو اگلا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے صرفی الماضی والمضارع من الافعال الآتیتی، کہ متجزہ الافعال سے آپ ماضی اور مضارع کی گردان کریں۔ یہ افعال دیے ہوئے ہیں: استقبل، اختلق، انصرف۔ تو پہلے سال جو ہم نے گردانیں کی ہیں وہ ساری تھی ثلاثی مجرد، افعال ثلاثی مجرد کی تھی۔ اس میں تبدیلی یہ ہے کہ اس میں جتنی گردانیں آپ کی ثلاثی مزید فی سے ہیں، ثلاثی مزید فی سو کہتے ہیں جس میں 3 سے زائد حروف اصلی ہوں۔ جیسے پہلا اس میں سے ہے استقبل، تو استقبل باب استفعال سے ہے، تو یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم گردانے پہلے بلیک بورڈ پہ کر چکے ہیں پہلے سال میں، تو اس لیے اب میں آپ کو اس طرح بھی سمجھا سکتی ہوں زبانی کہ آپ اسی طرح اس کا پیٹرن بنائیں گے، جس میں صیغہ جات لکھے جاتے ہیں ایک طرف، آگے اس کی گردان ہوگی، آگے اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو پہلے مذکر غائب کے 3 صیغے آتے ہیں، پھر مؤنث غائب کے، پھر مذکر حاضر کے 3، پھر مؤنث حاضر کے، پھر متکلم مذکر و مؤنث کے۔ تو جن بچوں نے تو پہلے سال میں یہ گردانیں کی ہوئی ہیں اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح پیٹرن بنائیں اور جیسے میں بول رہی ہوں اس طرح اس پیٹرن میں اس کو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ تو استقبل سے اسی طرح آئے گا، پہلے مذکر کے 3 صیغے استقبل، استقبلا، استقبلو۔ اس ایک مرد نے استقبال کیا، ان 2 مردوں نے استقبال کیا، ان سب مردوں نے استقبال کیا۔ استقبلت، استقبلتا، استقبلنا۔ اس ایک عورت نے استقبال کیا، ان 2 عورتوں نے استقبال کیا، ان سب عورتوں نے استقبال کیا۔ آگے حاضر کے صیغے شروع ہوتے ہیں: استقبلتا، استقبلتما، استقبلتم۔ تم ایک مرد نے استقبال کیا، تم 2 مردوں نے استقبال کیا، تم سب مردوں نے استقبال کیا۔ اور مؤنث حاضر کے: استقبلتی، استقبلتما، استقبلتنا۔ تم ایک عورت نے استقبال کیا، تم 2 عورتوں نے استقبال کیا، تم سب عورتوں نے استقبال کیا۔ اور متکلم کے مذکر و مؤنث میں ایک جیسے ہوتے ہیں: استقبلتو، استقبلنا۔ میں یعنی ایک مرد یا عورت نے استقبال کیا، ہم سب مردوں اور عورتوں نے استقبال کیا، مردوں یا عورتوں نے استقبال کیا۔ تو یہ آپ کی پوری گردان اس کی اس طرح سے آ گئی ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے، اور شروع میں جو حروف زیادہ ہیں الف، سین، تا اور یہ اسی طرح ساری گردان میں لگیں گے۔ تو باقی آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اس کا اسی طرح ہے جیسے آپ دوسرے ماضی کی گردان کرتے ہیں، تو اسی اگر وہ آپ کو یاد ہوگی جیسے آپ نے اس میں کی تھی آبادہ سے، فرسٹ ایئر میں آبادہ سے، اور وہی اگر ایک جس نے آبادہ کی بھی گردان یاد کر لی اس کو بھی یہ ساری گردانیں آ جائیں گی، کیونکہ ان کا یہ اصول ہوتا ہے جو ایک گردان یاد کر لیتا ہے اس کو سب آ جاتی ہیں، لیکن یاد کر کے اسے لکھیں پھر سمجھیں۔ تو اسی سے استقبل سے فعل مضارع کی گردان بھی انہوں نے کہا ہوا ہے۔ تو استقبل سے جیسے ماضی کی گردان آپ نے کی، فعل مضارع کی بھی اسی طرح ہوگی، مذکر غائب کے 3 صیغے، پھر مؤنث غائب کے، پھر مذکر حاضر کے، پھر مؤنث حاضر کے 3، اور پھر متکلم کے صیغے آ جائیں گے۔ اور فعل مضارع جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ ماضی میں تو گزرا ہوا زمانہ، اور فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں سے، یہ ہم پہلے فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ جیسے استقبال اس میں حروف زائدہ تھے، فعل مضارع میں بھی اسی طرح آئیں گے، لیکن یہ فعل مضارع کی گردان ہے تو اس کا بھی اسی طرح آپ پیٹرن بنا لیں، میں بولتی ہوں تو آپ اس میں لکھتے جائیں۔
पैटर्न कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको करवा चुकी हूँ। तो फर्स्ट ईयर में सारी गर्दानें आपने की हैं। यस्तक़बिलु पहला सीगा है मुज़क्कर गायब के 3, यस्तक़बिलु, यस्तक़बिलान, यस्तक़बिलूना। वो एक मर्द इस्तकबाल करता है या करेगा, वो 2 मर्द इस्तकबाल करते हैं या करेंगे, वो सब मर्द इस्तकबाल करते हैं या करेंगे। और तस्तक़बिलु, तस्तक़बिलान, यस्तक़बिलना, ये मुअन्नस गायब के सीगे हैं कि वो एक औरत इस्तकबाल करती है या करेगी, वो 2 औरतें इस्तकबाल करती हैं या करेंगी, वो सब औरतें इस्तकबाल करती हैं या करेंगी। आगे मुज़क्कर हाज़िर के सीगे तस्तक़बिलु, तस्तक़बिलान, तस्तक़बिलूना। तुम एक मर्द इस्तकबाल करते हो या करोगे, तुम 2 मर्द इस्तकबाल करते हो या करोगे, तुम सब मर्द इस्तकबाल करते हो या करोगे। आगे मुअन्नस हाज़िर के तस्तक़बिलीना, तस्तक़बिलान, तस्तक़बिलना, कि तो एक औरत इस्तकबाल करती है या करेगी, तुम 2 औरतें इस्तकबाल करती हो या करोगी, तुम सब औरतें इस्तकबाल करती हो या करोगी। आगे मुतकल्लम के सीगे आ जाते हैं अस्तक़बिलु, नस्तक़बिलु, कि मैं एक मर्द या औरत इस्तकबाल करता हूँ या करूँगा, मैं 2 मर्द या 2 औरतें इस्तकबाल करते हैं या करेंगे। तो इस तरह ये पूरी गर्दान आपने देखी। तो ये भी अगर आप एक गर्दान याद कर लेंगे तो इस जैसे कई अल्फाज से आप फिर इसी अफ़ाल के जो है मज़ीद फ़ी से आप गर्दानें कर सकेंगे। लेकिन यही बात है कि आप एक दफ़ा एक गर्दान को याद करके लिख लें तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती। इसके बाद अगला जो है इख्तलका। इख्तलका से फ़ेल माजी की गर्दान इस तरह आएगी इख्तलका, इख्तलका, इख्तलकू। उसी तरह पैटर्न बनेगा आपका। सीगे लिखेंगे, सीगे मुज़क्कर गायब की ये 3 सीगे हैं। पहले इख्तलका, इख्तलका, इख्तलकू। उस एक मर्द ने झूठ बोला, उन 2 मर्दों ने झूठ बोला, उन सब मर्दों ने झूठ बोला। इख्तलकत, इख्तलकता, इख्तलकना। उस एक औरत ने झूठ बोला, उन 2 औरतों ने झूठ बोला, उन सब औरतों ने झूठ बोला। आगे मुज़क्कर हाज़िर के सीगे शुरू होते हैं इख्तलकता, इख्तलकतुमा, इख्तलकतुम। तुम एक मर्द ने झूठ बोला, तुम 2 मर्दों ने झूठ बोला, तुम सब मर्दों ने झूठ बोला। मुअन्नस हाज़िर के सीगे इख्तलफ्ती, इख्तलक्तुमा, इख्तलक्तुन्ना, कि तुम एक औरत ने झूठ बोला, तुम 2 औरतों ने झूठ बोला, तुम सब औरतों ने झूठ बोला। आगे मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस के सीगे आ गए इख्तलक्तु, इख्तलकना। मैं एक मर्द और या औरत ने झूठ बोला, हम 2 मर्द या 2 औरतों ने झूठ बोला। तो इसी तरह ये सारा गर्दान आपको आएगी। इसमें भी वही है कि सारी गर्दान आपकी उसी माजी के गर्दान के पैटर्न पे है, सिर्फ इसमें हरूफ ज़ायदा हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इससे फ़िल मुज़ारे की जब हम गर्दान बनाएंगे तो वही इसमें हाल मुस्तक़बिल दोनों के माने आ जाएंगे। तो उसी तरह पैटर्न इसका भी बनाएं, सीगे लिखें और गर्दान और आगे उसका तर्जमा। यख्तलिकू, यख्तलिकानी, यख्तलिकूना, कि वो एक मर्द झूठ बोलता है या बोलेगा, जो वो 2 मर्द झूठ बोलते हैं ये बोलेंगे, वो सब मर्द झूठ बोलते हैं ये बोलेंगे। और तख्तलिकू, तख्तलिकानी, तख्तलिकना, कि वो एक औरत झूठ बोलती है ये बोलेगी, वो 2 औरतें झूठ बोलती हैं ये बोलेंगी, वो सब औरतें झूठ बोलती हैं ये बोलेंगी। आगे मुज़क्कर हाज़िर के सीगे तख्तलिकू, तख्तलिकानी, तख्तलिकूना, कि वो एक मर्द झूठ बोलता है ये बोलेगा, वो 2 मर्द झूठ बोलते हैं ये बोलेंगे, वो सब मर्द झूठ बोलते हैं ये बोलेंगे। और तख्तलिकीना, तख्तलिकानी, तख्तलिकना, कि तू एक औरत झूठ बोलती है ये बोलेगी, तुम 2 औरतें झूठ बोलती हो ये बोलोगी, तुम सब
عورتیں جھوٹ بولتی ہو یہ بولو گی. اختلقو نختلق متکلم کے سیغے آگے کہ میں ایک مرد یا عورت جھوٹ بولتا ہوں یہ بولوں گا, ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بولیں گے. تو اسی طرح آگے انصرفا, اگلا جو انہوں نے فعل دیا ہوا ہے انصرفا سے فعل ماضی کی گردان اسی طرح آپ پیٹرن بنائیں گے. انصرفا انصرفا انصرفو, یہ مذکر غائب کے 3 صیغے آ گئے. تو وہ ایک انصرا کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا, کسی بات سے منہ پھر جانا, منہ موڑ لینا. تو وہ ایک مرد پھرا, وہ 2 مرد پھرے, وہ سب مرد پھرے. اور مؤنث غائب کے صیغے آ جائیں گے انصرفت انصرفتا انصرفنا, کہ وہ ایک عورت پھری, وہ 2 عورتیں پھری, وہ سب عورتیں پھری. آگے مذکر حاضر کے صیغے آ گئے انصرفتا انصرفتما انصرفتم, کہ تو ایک مرد پھرا, تم 2 مرد پھرے, تم سب مرد پھرے. اور مؤنث حاضر کے صیغے انصرفتی انصرفتما انصرفتنا, کہ تم ایک عورت پھری, تم 2 عورتیں پھری, تم سب عورتیں پھری. انصرفتو انصرفنا, کہ میں ایک عورت یا مرد پھرے اور ہم پھرے. تو اس طرح یہ اس سے فعل ماضی کی گردان ساری آ گئی. اور اس سے فعل مضارع جب ہم بنائیں گے تو ینصرفو, اس ماضی پہلے مذکر کے 3 صیغے آئیں گے غائب کے, ینصرفو ینصرفان ینصرفون. تو فعل مضارع میں جیسے کہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں, تو ترجمہ اس کا آئے گا کہ وہ ایک مرد پھرتا ہے یا پھر جائے گا, وہ 2 مرد پھرتے ہیں یا پھر جائیں گے, وہ سب مرد پھر جاتے ہیں یا پھر جائیں گے. اور مذکر مؤنث غائب کے صیغے تنصرفو تنصرفان ینصرفنا, کہ وہ ایک عورت پھر جاتی ہے یا پھر جائے گی, وہ 2 عورتیں پھر جاتی ہیں یا پھر جائیں گی, وہ سب عورتیں پھر جاتی ہیں یا پھر جائیں گی. اور مذکر حاضر کے صیغے تنصرفو تنصرفان تنصرفون, کہ تو ایک مرد پھر جاتا ہے یا پھر جاؤ گے, تم 2 مرد پھر جاتے ہو یا پھر جاؤ گے, تم سب مرد پھر جاتے ہو یا پھر جاؤ گے. اور حاضر مؤنث کے صیغے تنصرفین تنصرفان تنصرفنا, کہ تم ایک عورت پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی, تم 2 عورتیں پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی, تم سب عورتیں پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی. اور متکلم مذکر مؤنث کے صیغے آ گئے انصرفو ننصرفو, کہ میں ایک مرد یا عورت پھر جاتا ہوں یا پھر جاؤں گا, ہم پھر جاتے ہیں یا پھر جائیں گے. تو یہ گردانیں اس طرح آپ کی ہو جائیں گی. تو اسی محنت اس کے لیے درکار ہے, جو آپ اسی طرح اس کو لکھ لیں گے تو پھر یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ. تو اگلا سوال ہے استخدمی الکلمات التالیۃ فی الجمل المفیدہ, کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کریں. تو سب سے پہلا لفظ ہے بیاتن. بیاتن ماحول کو کہتے ہیں. تو الفاظ کے جو جملے بنائے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے ووکیبلری کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے, کہ جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس میں سے کتنے الفاظ آپ کو یاد ہوئے اور اس الفاظ کا استعمال کا طریقہ کیا ہے. تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے کوئی کسی بھی لفظ کو لے کے جملہ بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو جتنی اچھی طرح آپ نے سبق پڑھا ہوگا اتنے اچھے آپ جملے بنا سکیں گے, کیونکہ سبق میں سے کچھ لے کے آپ بنا سکتے ہیں, ذہن میں ہوتا ہے, کوئی آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جملہ. تو بیاتن کا جملہ جیسے آپ بنائیں گے ہوا ولدہ فی بیاتن طیبۃ, کہ وہ ایک پاکیزہ ماحول میں پیدا ہوا. اگلا لفظ ہے نشأ. نشأ کا مطلب ہوتا ہے پرورش, اس نے پرورش پائی. نشأ السید جمال الدین افغانی فی افغانستان, اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں. اور عضون پاکستان عضون فی الامم المتحدہ دی, کہ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے یا رکن ہے. اور لغاتن بھی بہت آسان لفظ ہے, اس کا جملہ بنائیں گے تعلم الافغانی
اللغات الجدیدۃ۔ مناسب عہدے کو کہتے ہیں، منصب ان کی جمع ہے مناسب۔ اطلاع والدی المناسب المہمات، کہ میرے باپ جو بلند عہدوں پر فائز ہوا۔ اسی طرح رحیل کہتے ہیں روانگی کے وقت کو کہتے ہیں، ما قال طارق شیئا عند وقت رحیلہ، کہ طارق نے اپنے کوچ کے وقت کچھ نہ کہا۔ تو اس طرح یہ الفاظ کے جملے، کسی بھی جملے، اسی پہ فکس نہیں ہو جانا آپ نے، کوئی جملہ جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ آپ کے ووکیبلری کا امتحان ہے کہ آپ کو کتنے جملے بنانے آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ترجمی الی العربیۃ، اس کا عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ بھی آپ کا ووکیبلری ٹیسٹ ہے ایک طرح سے۔ سید جمال الدین افغانی اتحاد عالم اسلامی کے داعی تھے۔ اگر آپ نے سبق اچھی طرح پڑھا ہوگا تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکیں گے کہ کان سید جمال الدین الافغانی داعیان الی وحدۃ العالم الاسلامی۔ دوسرا جملہ ہے آپ افغانستان کے شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے، وہ ولد ببلدۃ اسد آباد فی افغانستان۔ آپ نے عربی اسلامی علوم کابل میں حاصل کیے، ہوا حصل العلوم العربیۃ والاسلامیۃ فی کابل۔ انگریزوں نے آپ کے خلاف سازش کی، تآمر الانجلیز ضدہ۔ آپ نے پیرس سے اپنا میگزین العروۃ الوثقی شائع کیا، ہوا اصدر من پاریس مجلتہ العروۃ الوثقی۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ساری تمرین جو ہے اس کا دار و مدار اسی بات پہ ہے کہ آپ کو سبق کو اچھی طرح پڑھیں۔ تو یہ تمرین ہماری ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور لکھ بھی لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔